تھمنیل دیکھ کر آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے دوستو، سب سے پہلے آپ اس عالم دین کا بیان کو سنیں اور ذرا غور سے اور دھیان سے سنیں، پھر میں اپنی بات آگے کروں گا انشاءاللہ۔ اور یہ بتایا جائے سلمان اظہری اکیلا نہیں ہے، سارے بریلوی مسلمان اس کے ساتھ ہیں۔ یقیناً آپ کو ان کا بیان سننے کے بعد ان کی باتیں سمجھ میں آئی ہوگی دوستو۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، دین اور دنیا کی تمام کامیابی سے آپ کو مالا مال فرمائے۔ مفتی سلمان اظہری دوستو، جن کو جوناگڑھ کی کورٹ سے دوستو رہائی یعنی ان کو ضمانت مل چکی ہے دوستو، یہ ہمارے آپ کے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر ہے، جس کو ہم اور آپ پہلے سے جانتے ہیں دوستو۔ جوناگڑھ کے علاوہ دوستو ان پر ایک FIR اور بھی درج ہے، ایک کمپلینٹ دوستو، ایک مقدمہ جو چل رہا ہے اس پر، وہ ہے کچھ ایک شہر ہے جہاں ان کو پیش کیا گیا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ان کو وہاں سے بھی باعزت بری عطا کریں گے۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونی چاہیے کہ بارگاہ میں ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ ان کے حق میں دعا کریں۔ مفتی سلمان اظہری کے اوپر دوستو، مفتی سلمان اظہری کو لے کر دیوبند کے ایک عالم نے کیا بیان کیا ہے، اس بیان کو ایک بار آپ ضرور سنیں۔ آج ایک بریلوی مکتب فکر کا عالم دین، کل شاید گجرات میں ان کا پروگرام تھا، ٹویٹر پہ دیکھا، مفتی سلمان نام کر کے ہے، ان کو ATS والوں نے پکڑ لیا کہ آپ نے اپنے اشعار کے اندر، آپ نے اپنے جملے کے اندر میں کتوں سے تعبیر کیا، کسی کا کتوں سے شاید ان کا نام لیا گیا ہے، تو ان کو ATS والوں نے پکڑ لیا کہ آپ بھڑکا رہے ہیں، آپ نے کس کا اپمان کیا ہے۔ سوال جواب ہو رہا ہے، ٹوپی اور داڑھی والا تھا، مولانا تھا، سلمان نام تھا، شیروانی تھی، تو آپ نے پکڑ کر فوراً اندر کر دیا۔ وہیں پر راجہ سنگھ تو بہت بھوکتا ہے، وہ تو کتے ہی کی طرح بھوکتا ہے، اس کو نہیں پکڑا جاتا۔ اتر پردیش کے اندر میں کئی سارے ایسے لیڈر ہیں جو ہندو مسلم کو لڑانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھی اناپ شناپ مائنورٹیز کے خلاف گالی بکتے ہیں، کسی کو ATS والوں نے پکڑ کر اندر نہیں کیا۔ ہم لڑتے رہے آپس میں، ارے نہیں، سلمان اظہری صاحب تو دیوبندی مکتب فکر کا تھا، مانتا ہوں دیوبندی، یہ بریلوی مکتب فکر کا تھا، مانتا ہوں کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث مکتب فکر الگ الگ ہیں، لیکن آپ کو ٹارگیٹ صرف اس لیے کیا جاتا ہے، یو آر مسلم، یو ہیو ٹوپی اینڈ داڑھی، یو ہیو پگڑی، اس کو اس بنیاد پر اریسٹ نہیں کیا ہے کہ تم بریلوی ہو۔ مولانا مفتی عبدالسمیع کو اس لیے نہیں پکڑا گیا تھا کہ تم دیوبندی ہو، مولانا کلیم الدین صدیقی کو اس لیے نہیں پکڑا گیا تھا کہ بھئی آپ ندوی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، مولانا جرجیز کو اس لیے نہیں پکڑا گیا تھا کہ بھئی آپ اہل حدیث کے ترجمان ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کو اسی لیے بین نہیں کیا گیا کہ آپ اہل حدیث ہیں، اس لیے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے یو آر مسلم۔ ارے جب کافر اور مشرک آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو بھارت کا، پوری دنیا کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہیں مانتا؟ ایک دوسرے کی مدد میں کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ سوال کرنا چاہیے گجرات ATS سے کہ مفتی صاحب نے اگر کتوں سے تعبیر کی ہے تو کوئی غلط نہیں کی۔ ATS والوں ایماندار بنو، دیش کے مجرموں کو پکڑو۔ لیکن میرے بھائیو مسلمانوں، عبرت کا مقام تو ہم لوگوں کے لیے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، تو اللہ کی مدد وہیں رکی ہوئی ہے کہ مسلمان بٹا ہوا ہے اور مسلمان برے راستے پر چل رہا، نہ نماز مسلمان پڑھتا ہے، نہ مسجدیں آباد مسلمان کرتا ہے، اور نہ کوئی لائحہ عمل ہے اپنی زندگی گزارنے کی مسلمانوں کی۔ آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھ لی ہوگی، آپ کو ایک شعر سناتا ہوں دوستو کہ خدا نے اس قوم کی تقدیر آج تک نہیں بدلی، خدا نے اس قوم کی تقدیر آج تک نہیں بدلی جس کو نہ ہو خود بدلنے کی غور و فکر، جس کو نہ ہو خود بدلنے کی غور و فکر۔ تو دوستو بزرگوں،
ہمیں اپنے حالات سدھارنے ہوں گے اور ہمیں دوستو آپس کے شکوے گلے رنجش اور جھگڑے کو ختم کر کے دوستو ذات پات مسلک اور فرقے کو ختم کر کے دوستو ان ساری چیزوں کو پیچھے رکھ کر کے دوستو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا۔ اگر نہیں آئیں گے دوستو تو ہمارا خسارہ ہی خسارہ ہے دوستو ہمارے لیے۔ جب ہم سارے مل کر کے دوستو ان ساری چیزوں کو پیچھے رکھ کر کے آگے ہو جائیں گے اور ایک پلیٹ فارم پر ہو جائیں گے دوستو، اعلیٰ کامیابی ہماری قدم چومے گی دوستو۔ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سامنے والا دوستو ہمیں ایک ہی چشمے سے دیکھتا ہے، ان کے لیے تو ہمارا نام ہی صرف کافی ہے۔ اگر ہمارے چہرے میں داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے اور بدن میں اگر کرتا ہے دوستو تو پھر اتنا ہی سامنے والے کے لیے دوستو کافی ہے۔ ہمیں اس چیز کو اچھی طریقے سے دوستو سمجھنا ہوگا۔ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں دوستو تو ہماری حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی اور ہم مصیبتوں سے گھرے ہوئے ہی ہمیشہ رہیں گے اور کبھی ہماری پریشانی دور نہیں ہوگی۔ دوستو ہمیں ایک ہونا ہوگا، ہم سب کو دوستو ایک ہونا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔